السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز سامعین اور دوستوں، میں آصف باسم آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں، پرتباہ استقبال کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا، آم اس میں آم کی تمام اقسام تو ہم جان چکے ہیں۔ آج ہمارے لیے کیا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دیکھیے، آج جس فوائد کے حصے کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ضمیر اور اس کی قسمیں۔ تو ضمیر کسے کہتے ہیں، اس کے اقسام کون سے ہیں، یہاں پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، ضمیر کی تعریف، یہ ضمیر کیا ہے بھائی، ضمیر کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو دیکھیے، ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے۔ اب ذرا غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو کچھ بھی بات ہوتی ہے اسم کی ہوتی ہے۔ اسم خاص ہے، اسم عام ہے، بہرحال اسم ہے، وہ اسم اس کی جگہ جو کلمے لائے جا رہے ہیں، اسم ہی کے ہم صفات بیان کر رہے ہیں، اسم کی ہم تذکیر و تانیث بیان کر رہے ہیں، اسم بدر واحد لا رہے ہیں، جمع لا رہے ہیں۔ جتنے بھی باتیں ہوتے ہیں وہ اسم کی ہوتے ہیں، لیکن آج جس لفظ کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کلمے کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ضمیر۔ اور یہ ضمیر بھی کیا ہے، وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، اسم کی جگہ۔ ابھی اس میں دیکھیں نا، آپ کیسے کہتے ہیں، خاص عام میں تمام اقسام آپ پڑھ چکے ہیں۔ حمید، احمد، تاج محل، گھر، مکان، یہ سب اسم عام و اسم خاص کی قسموں میں ہم دیکھے تھے۔ تو جو اسم ہے، اسم کی جگہ لایا جانے والا کلمہ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے میں، ہم، تم، آپ، تمہارا، میرا، تیرا، وہ، اس کا۔ یہ جب ان الفاظ پر آپ غور کرتے ہیں، ان کلموں پر آپ غور کرتے ہیں، یہ ایسے کلمے ہیں جو کسی اسم کی جگہ لائے جاتے ہیں۔ میں، ہم، تم، آپ، میں آپ کے نام کے بجائے جو ہے نام کی جگہ جو ہے یہاں پر آپ کہوں گا، اپنے لیے میں کہوں گا، تمہارا، میرا، تیرا، یہ تو جو ہے اضافت کو دکھانے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کلی طور پر یہی ہے کہ ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اب ذرا یہاں پر غور کریں کیا ہے۔ اب دیکھیے اس عبارت کو، دیکھیے بغور سنیے، آپ ضرور سنیے، تو یہاں پر آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا کہ یہ ضمیر کیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، ابن صفی جاسوسی ناول کی دنیا کا ایک نامور نام ہے۔ ان کی ناولیں نہایت دلچسپ ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی ناولوں کے ذریعے علی عمران جیسا زندہ جاوید کردار پیش کیا جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فریدی جیسا نہایت سنجیدہ کردار بھی پیش کیا جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ یہ دونوں کردار ابن صفی کے شاہکار ہیں۔ بھئی یہ اگر اسم ہمارے پاس موجود ہے تو اس ضمیر کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسم سے ہم کام چلا لے سکتے ہیں، لیکن یہ ضمیر کو کیوں لا رہے ہیں؟ جب آپ اس عبارت پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ضمیر کی کتنی اہمیت ہے، ضمیر کیوں لایا جاتا ہے۔ اگر ضمیر نہ لایا جائے تو عبارت کس طرح ناقص یہاں پر کہلاتی ہے یا ناقص بن جاتی ہے، اس میں پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ الفاظ کی تکرار سے جو ہے یہاں پر وہ عبارت، جملے جو ہیں ایک دم ناقص ہو جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، ابن صفی جاسوسی ناول کی دنیا کا ایک نامور نام ہے۔ کون؟ ابن صفی۔ ان کی ناولیں نہایت دلچسپ ہوتی ہیں۔ کس کی ناولیں بھائی؟ یہ ان کی اصل میں کس کے لیے لایا گیا ہے؟ ابن صفی کی جگہ لایا گیا ہے۔ ان کی ناولیں یعنی ابن صفی کی ناولیں نہایت دلچسپ ہوتے ہیں۔ انہوں نے، پھر یہاں پر آ گیا انہوں نے، کس نے؟ ابن صفی نے۔ انہوں نے اپنی ناولوں کے ذریعے علی عمران جیسا زندہ جاوید کردار پیش کیا جس کو یہاں پر علی عمران کی جگہ جس کو آ گیا، ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ یہ کوئی بھی دیکھیں گے پر معین ہے بھائی، یقینی ہے، تنقیر ہے۔ تو یہاں پر ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں کردار، کون سے دونوں کردار؟ علی عمران اور فریدی، یہ بھی جو ہے ان کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ دونوں کردار ابن صفی کے شاہکار ہیں۔
یہاں پر ان کی، انہوں نے، جس کو، کوئی، اور آپ نے، یہ بھی، اس کے علاوہ آپ نے مطلب جو ہے ابن صفی نے، ہاں، عظیمن جو ہے کلمہ ہے، تو یہاں پر آپ نے ضمیر بطور تعظیم لائی گئی ہے، آپ نے، تو ابن صفی کی جگہ جو ہے یہ کلمہ آیا، ان کی، انہوں نے، جس کو، اور آپ نے، یہ ایسے الفاظ ہیں جو یہاں پر اسم کی جگہ لائے جا رہے ہیں۔ اگر میں ابن صفی کو ہی اس اسم کو دہراتا تو یہاں پر عبارت ایک ناقص ہو جاتی ہے، اسے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اس لیے یہاں پر ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ابن صفی کے لیے ان کی، انہوں نے، آپ نے لایا گیا ہے، اور علی عمران، اور علی عمران کے لیے جس کو لایا گیا ہے، جبکہ علی عمران اور فریدی کے لیے جو ہے یہ دونوں لائے گئے ہیں۔ یہ تو کلی طور پر یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ لایا جاتا ہے، جیسے ابن صفی کے لیے لایا گیا ہے، اور علی عمران کے لیے لایا گیا ہے۔ علی عمران، ابن صفی، فریدی، یہ تو جو ہے اسم ہیں، اس میں خاص ہیں، ان کے جگہ جو ہے یہاں پر جو کلمہ لا رہے ہیں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ دیگر مثالیں دیکھیے، مثالوں کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ میں، ہم، تم، آپ، تمہارا، میرا، میری، تیرا، وہ وغیرہ جو ہیں، یہ جو ضمائر ہیں کس طرح یہاں پر استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میں اور میری تنہائی، اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، میں اور میری تنہائی، اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، آپ آئے، باہر آئے، کون آئے؟ آپ آئے، اس کے بعد وہ بڑا ہونہار ہے، اس کے علاوہ یہاں تیرا کیا کام، تیرا کوئی کام نہیں، یہاں تیرا کوئی کام نہیں، اس کے علاوہ دیکھیے تمہارا کون کار ساز ہے، تمہارا، یا پھر یہ دیکھیے میری کتاب لے لو۔ جب آپ ان جملوں میں دیکھتے ہیں یہاں پر میں، میری، میں، میری، یہ جو ہے بات کرنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے میں، میری، آپ جو ہمارے سامنے موجود ہے آپ کی، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے، وہ یہاں پر اشارے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر جو ہے اسم کی جگہ لائی جا رہی ہے، ایسے کلمے کو ہم اسم کہتے ہیں، یہ ضمیر کہتے ہیں، جس میں جیسے میں اور میری اس جملے میں، آپ اس جملے میں، وہ اس جملے میں، یہاں تیرا اس جملے میں، تمہارا، میری، ان کلموں کو آپ دیکھتے ہیں، یہ تمام کلمے جو ہیں ضمائر کہلاتے ہیں، جو کسی اسم کی جگہ لائے گئے ہیں، کسی نام کی جگہ لائے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے جس اسم کے لیے ضمیر استعمال ہو، جیسے اسم کے لیے ضمیر، اسم کے لیے ضمیر کا کلمہ لایا جا رہا ہے، ہاں، یعنی یہ ضمیر جس اسم کے لیے استعمال کی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں مرجع، یا مرجع کہتے ہیں، مرجع اس اسم کے لیے جس کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے نعمان اچھا لڑکا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اب یہاں پر یہ وہ جو ضمیر لائی گئی ہے اصل میں کس کے لیے لائی گئی ہے؟ نعمان کے لیے۔ تو نعمان ضمیر جو ہے نعمان کے لیے لائی گئی ہے، تو نعمان کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس کے لیے وہ ضمیر لائی گئی ہے، تو نعمان کیا ہو گیا؟ یہاں پر مرجع ہو گیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ ضمیر ہو گیا۔ یعنی مرجع وہ ہے جس اسم کے لیے ضمیر لائی جاتی ہے، یعنی نعمان کے لیے یہاں پر یہ ضمیر لائی گئی ہے، تو نعمان کیا بن گیا؟ یہاں پر اس ضمیر کا مرجع بن گیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ ضمیر ہو گیا۔ سمجھ گئی؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو آگے دیکھیے ضمیر کی قسمیں۔ اب ضمیر کی قسمیں کون سی ہیں بھائی؟ یہ بھی بڑی اہم ہے۔ تو دیکھیے ضمیر کی قسمیں آپ جب دیکھتے ہیں، پہلا ہے ضمیر شخصی، دوسرا ضمیر اشارہ، تیسرا ضمیر موصولہ، چوتھا جو ہے ضمیر استفہام، اور پانچواں ضمیر تنکیری، ضمیر تاکیدی، ضمیر صفتی۔ یہ ہم جو ہیں ضمیر کی اقسام ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم صرف ضمیر شخصی کی بات کریں گے، کیونکہ اگر میں تمام کو بیان کروں گا تو ویڈیو طویل ہو جائے گی، لیکن ضمیر شخصی کو بھی آپ جو ہے آخر تک دیکھیں، کیونکہ اس میں بڑی اہم دلچسپ باتیں آپ کے لیے لائی گئی ہیں، جو آپ کو ہر طرح کے امتحان میں ہو یا پھر کسی
وہ اس کے لیے جو ہے نہایت سودمند ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تو جیسے میں بتایا کہ آج ہم صرف ضمیر شخصی کے متعلق یہاں پر معلومات حاصل کریں گے۔ ضمیر شخصی کیا ہے؟ شخص سے شخصی بن گیا بھائی۔ شخص کون ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ شخص 3 طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہاں پر ضمیر شخصی کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، اس کے اہم اقسام کون سے ہیں؟ تو دیکھیں، ضمیر شخصی وہ ضمیر جو افراد یا اشخاص کے لیے استعمال کی میں لائی جائے۔ کوئی فرد ہے، کوئی شخص ہے، اس کے لیے جس ضمیر کو ہم لاتے ہیں ایسی ضمیر کو ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ جیسے میں، ہم، تم، آپ، اس کو، اس کا، وہ، میرا، میری، مجھ کو وغیرہ، ہے نا۔ تو یہ جو ہے ضمائر ہیں جو کسی فرد کے لیے یا پھر کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب اس کی مثال دیکھیں۔ میں اور میری تنہائی، اکثر یہ باتیں کرتی، میں اور میری، یہ بات کرنے والا عموماً اپنے لیے ہی استعمال کرتا ہے نا۔ اور ہم کو معلوم ہے جنت پہ حقیقت، لیکن یہاں پر جو ہے ہم، یہ بھی متکلم میں اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اس کا مزاج نہایت سخت ہے۔ یہاں پر اس کا یہ ضمیر لائی گئی ہے، ہاں، کسی شخص کے لیے نا، اس کا مزاج بھائی، کسی چیز کے لیے تھوڑی اس کا ہم کہیں گے۔ تو اس کا، یا پھر وہ میرا بھائی ہے جو مجھ کو بہت چاہتا ہے۔ کون؟ وہ میرا بھائی ہے جو مجھ کو، یہاں پر دیکھیں گے، یہاں پر وہ بھی آ گیا، مجھ کو بھی آ گیا، دو ضمائر استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ تو ایسے کلمے جو کسی شخص یا فرد کے لیے لائی جاتے ہیں، ایسے ضمیر کو ہم ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ اب ضمیر شخصی کی قسمیں، ضمیر شخصی کو جب دیکھتے ہیں یہاں پر 3 اس کے اہم قسمیں ہیں۔ ایک ہے ضمیر متکلم۔ متکلم کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں، جو بات کرتا ہے۔ بات کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ متکلم کہلاتا ہے۔ جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوگا، اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ متکلم ہو گئے۔ تو پہلا ہے ضمیر متکلم، اس کے بعد جو ہے ضمیر مخاطب یا حاضر، جو ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے، جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ جو حاضر ہے اسی سے مخاطب ہوتے ہیں بھائی، جو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے اس سے تھوڑی مخاطب ہوتے ہیں، اسی لیے ضمیر مخاطب یا حاضر۔ اور تیسرا جو ہے ضمیر غائب۔ اب یہ ضمیر متکلم کسے کہتے ہیں، ضمیر حاضر یا مخاطب کسے کہتے ہیں، ضمیر غائب کسے کہتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ضمیر متکلم، جیسے میں نے بتایا، متکلم یعنی بات کرنے والا۔ میں بات کر رہا ہوں تو میں متکلم، آپ بات کر رہے ہیں تو آپ خود متکلم ہو جائیں گے۔ یعنی وہ ضمیر جو متکلم، بات کرنے والا اپنے لیے استعمال کرے، جو خود بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمائر استعمال کرتا ہے، ایسی ضمیر کو ہم ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ جیسے میں، ہم، مجھ کو، ہم کو، میرا، میرا، واحد یا جمع کی صورت میں۔ یہاں پر جو ہے یہ تمام آپ ضمائر پر غور کریں گے تو یہاں پر یہ ایسے کلمے ہیں، ایسے ضمیریں ہیں جو بات کرنے والا ہمیشہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھے، مثالوں کے ذریعے، کہ میں نے مولانا آزاد کی تصنیف غبار خاطر پڑھی ہے۔ کون؟ میں نے پڑھی ہے۔ متکلم جو ہے اپنے لیے جو کلمہ لا رہا ہے وہ میں نے ہے نا۔ متکلم ہمیشہ اپنے لیے میں لاتا ہے، لیکن میں نے، انا کا میدان ہے، میں ضمیر کے طور پر۔ تو دیکھیے، ہم کو معلوم ہے جنت پہ حقیقت، لیکن یہ کیا مصرع آپ کو معلوم ہے نا، آپ دیکھ لیجئے۔ ہاں، اب اس کے بعد دیکھیے، مجھ کو مت سکھاؤ۔ کیا؟ مجھ کو مت سکھاؤ۔ یہاں پر یہ جو ہے، یہ بھی بات کرنے والا مجھ کو اپنے لیے، بات متکلم جو ہے اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ یا میرا انداز نرالا ہے، یہ بھی میرا جو ہے متکلم اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب آپ ان جملوں میں جب دیکھتے ہیں، میں، ہم، مجھ کو، میرا، ہم کو، یہ جو بھی آتے ہیں نا، تمام ایسے ضمائر ہیں جو بات کرنے والا یعنی متکلم اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو ایسے ضمائر کو ہم کیا کہیں گے؟ ضمیر متکلم کہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب دیکھیے ضمیر مخاطب یا حاضر۔ اب یہ حاضر کون سا ہے؟ حاضر جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو استاد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اگر استاد پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کے سامنے حاضر ہیں، یعنی جن سے ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ اور حاضر جو ہوتا ہے، سامنے جو موجود ہوتا ہے، اسی سے ہم مخاطب ہوتے ہیں۔
تو وہ ضمیر جو مخاطب یعنی حاضر شخص کے لیے استعمال کی جائے، یعنی جس سے بات کی جائے اس کے لیے جو ضمیر استعمال کی جاتی ہے، ایسی ضمیر کو جو ہے ضمیر مخاطب یا حاضر کہتے ہیں۔ جیسے ان کلموں پر آپ غور کیجئے کہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے تو، تم، آپ، تجھ کو، تیرا، تیری، تمہارا، تمہاری، آپ سے میں مخاطب ہو رہا ہوں تو آپ کے لیے کیا کلمہ استعمال کروں گا میں؟ تو بے تکلف دوستوں کے لیے تم، آپ بھائی، تجھ کو، تیرا، تیری، تمہارا، تمہاری، یہ تمام جو ہیں ایسے کلمے ہیں جو ہم مخاطب کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے ہم بات کرتے ہیں نا اس کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ ایسی ضمیر جو مخاطب شخص کے لیے یا جس سے ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم ضمیر مخاطب یا حاضر کہتے ہیں۔ جیسے مثالیں بھی دیکھیے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ آئے، بہار آئی۔ اس کے بعد کون جیتا ہے؟ تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اب دیکھیں، تمہارا مکان نہایت خوبصورت ہے۔ کس کا؟ تمہارا۔ اور جب ان جملوں میں آپ دیکھتے ہیں تم، آپ، تیری، تمہارا، یہ ایسے کلمے ہیں جو ہم اپنے مخاطب کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ضمیر کو ضمیر مخاطب یا حاضر کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب تیسری جو ضمیر ہے ضمیر شخصی کی وہ ہے ضمیر غائب۔ غائب جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، غائب ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک تو ہم بات کرنے والے ہیں، یہ متکلم ہو گئے، آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ مخاطب ہو گئے۔ اب ایک ایسا ہے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم اس کے متعلق بات کرتے ہیں نا، وہ کہاں ہے؟ اس کو کہہ دینا۔ تو یہاں پر جب دیکھتے ہیں وہ ضمیر جو غائب یا غیر حاضر شخص کے لیے لائی جائے، استعمال کی جائے، جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا، جو غیر حاضر ہوتا، حاضر کے لیے تو مخاطب ہے، جبکہ جو غائب ہے، غیر حاضر ہے، ایسے شخص کے لیے جو ضمیر لائی جاتی ہے اس ضمیر کو ہم ضمیر غائب کہتے ہیں۔ جیسے اس کا، اس کی، اس کو، اس نے، اسے، وہ وغیرہ، یہ ایسے ضمائر ہیں، ایسے کلمے ہیں جو کسی غائب شخص کے لیے، غیر حاضر شخص کے لیے جو ہے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ جیسے اس کا جواب نہیں، اس کا، ارے بھائی وہ تھا نا، اس کا جواب نہیں، اس کا ہم اسی وقت کہیں گے جو ہمارے سامنے موجود نہیں۔ اگر ہم سامنے موجود ہے تو آپ کا جواب نہیں کہیں گے، ہے نا، اس کا جواب نہیں، اس کی باتیں آج بھی یاد آتی ہیں، یاد ہیں، اس کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، اس کو اب تک آ جانا، اب ہم ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں بھائی، اس کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ اسے گہری چوٹ لگی ہے، ارے کیا ہو رہا ہے؟ اسے گہری چوٹ لگی ہے بھائی، اسی لیے اس کو ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ اور اس نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وہ آئے گا یا نہیں؟ ارے بھائی جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آئے گا یا نہیں؟ جب آپ ان جملوں میں غور کرتے ہیں، مثالوں پر غور کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا، اس کی، اس کو، اسے، اس نے، وہ، دیکھ رہے ہیں نا، اس کا، اس کی، اس کو، اسے، اس نے، وہ، یہ ایسے کلمے ہیں جو کسی غائب شخص کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، غیر حاضر شخص کے لیے استعمال کی جاتے ہیں۔ تو ایسے ضمیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر غائب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اب دیکھیے ضمیر شخصی کی حالت ہے، یہاں پر ضمیر شخصی جو ہے تین اہم حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ کون سے؟ ایک فاعلی حالت ہوتی ہے، دوسرا جو ہے مفعولی حالت ہوتی ہے، اور چوتھا جو ہے اس کی اضافی حالت ہوتی ہے، اضافت، تعلق۔ فاعل تو معلوم ہے نا، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جس پر کام کا اثر ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ اضافت جو تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی یہاں پر اب یہ ضمیر فاعلی حالت میں کس طرح ہوگا، مفعولی حالت میں کس طرح ہوگا، اضافی حالت میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اس کو یہاں پر مختصر ہم مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیں فاعلات فاعلی، یعنی جب ضمیر شخصی جملے میں فاعل کی جگہ استعمال، کام کرنے والے کی جگہ جو ضمیر استعمال جب لائی جاتی ہے تو یہاں پر اسے ہم ضمیر کی فاعلی حالت کہتے ہیں۔ اسلم نے مارا، مارنے والا اسلم ہو گیا بھائی، لیکن میں اسلم کی جگہ جو ہے ضمیر کو لا رہا ہوں تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہ ضمیر کی فاعلی حالت
ہو گئی۔ جیسے اب متکلم، مخاطب اور حاضر کی غائب کے لیے یہ فاعلی حالت کس طرح ہوتی ہے، یہاں پر واحد اور جمع کی صورت میں کس طرح ہوتی ہے؟ تو دیکھیے پہلے متکلم بطور فاعل کیسے آتا ہے، یہاں پر ضمیر کیسے لائی جاتی ہے فاعل کے طور پر، واحد کے طور پر میں نے، جمع کے طور پر ہم نے، جبکہ حاضر شخص کے لیے ہم کیسے کہتے ہیں، واحد کے طور پر تو، تم نے، یا جمع کے طور پر تم، آپ، تم نے، آپ نے، یہ جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب غائب شخص کے لیے کیسی ضمیر استعمال ہوتی ہے بطور فاعل، وہ، اس نے، وہ، انہوں نے۔ یہ جو ہے متکلم، مخاطب اور غائب کے لیے جو فاعلی حالت ہوتی ہے جس میں ضمیر یہاں پر ان کلموں کے ذریعے لائی جاتی ہے۔ تو دیکھیے میں نے کہا، ہم نے کہا، میں نے کہا بولے تو واحد ہو گیا، ہم نے کہا بولے تو پوری جماعت نے کہا، تو نے کہا، آپ نے کہا، تو نے کہا، یہ واحد کیسے کہا ہے، مخاطب کے لیے ہم کہتے ہیں کہنے والا جو ہے وہ ہے، سامنے والا ہے، تو نے کہا، آپ نے کہا، اس نے کہا، انہوں نے کہا۔ بھائی اب ہم کیا کریں؟ تو یہاں پر فاعلی حالت میں ضمیر جس طرح استعمال ہوتی ہے وہ متکلم، مخاطب اور غائب کی شکل میں، یہ میں، ہم، تو، تم، یا آپ، وہ، اس، وہ، انہوں نے کے طور پر جو ہے یہ ضمائر ایسے ہیں حالت فاعلی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب مفعول حالت میں ضمیر کس طرح استعمال ہوتی ہے؟ یہ مفعول حالت کسے کہتے ہیں؟ جب ضمیر شخصی مفعول کی جگہ آئے، مفعول جس پر کام کا اثر ہو، جس پر کام کیا جاتا ہے۔ بات کرنے والا، اسلم نے کتاب پھاڑی، ابھی پھاڑنے والا جو ہے اسلم، یہ تو فاعل ہوگا، کتاب جس کو پھاڑا جا رہا ہے، جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ کتاب ہے، تو کتاب کیا ہو گئی؟ مفعول ہو گئی۔ اب میں اس کی جگہ جو ہے اس اسم کی جگہ ضمیر لا رہا ہوں، وہ مفعول حالت ضمیر کی کس طرح ہوگی؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جب ضمیر شخصی جملے میں مفعول کی جگہ آئے تو ہم اسے ضمیر کی مفعول حالت کہتے ہیں۔ تو متکلم، مخاطب اور غائب کے لیے کس طرح یہاں پر یہ واحد اور جمع کی صورت میں آتا ہے؟ پہلے دیکھیے متکلم واحد اور جمع ہے، تو مفعولی حالت مفعول میں یہ کس طرح آتا ہے؟ واحد میں مجھ کو یا مجھے، مجھ کو اسلم نے مارا، کیا ایک مثال دے رہا ہوں، مجھ کو اسلم نے مارا، تو اسلم تو جو ہے مارنے والا ہے، مار کھانے والا، مفعولی حالت جو ہے میری ہے، تو میں اپنے لیے کس طرح ضمیر استعمال کروں گا؟ مجھ کو، مجھے اس نے مارا، اس نے جو مارنے والا ہے وہ اس نے ہے، مار کھانے والا میں، یعنی مجھ پر کام کیا جا رہا ہے، یہ مفعولی حالت، یہ حالت تو مفعولی ہے۔ تو یہاں پر واحد کے طور پر مجھ کو، مجھے، جبکہ جمع کے طور پر آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہم کو، ہمیں۔ جبکہ مخاطب کے لیے مفعولی حالت کے لیے کون سی ضمیر لائی جاتی ہے؟ تجھ کو، تجھے، جمع کی صورت میں تم کو، آپ کو یا تمہیں۔ جبکہ غائب شخص کے لیے یہ مفعولی حالت میں ضمیر کس طرح لائی جاتی ہے؟ اس کو، اسے، اور جمع کے لیے ان کو، انہیں۔ سمجھ رہے نا؟ اب مثال کے ذریعے دیکھیے، مجھے کہو، کہنے والے آپ ہو گئے تو میں سننے والا ہو گیا، ہمیں کہو اگر جمع کی صورت میں ہے، تجھے کہوں مخاطب کے لیے، کیونکہ آپ سننے والے ہو گئے، میں کہنے والا ہو گیا، میں فاعل ہو گیا، آپ مفعول ہو گئے، تو میں کہوں جمع کی صورت میں، اسے کہو جو غائب ہے واحد کے لیے، انہیں کہو جو سب کے لیے غائب ہیں مفعولی حالت میں یہ ضمائر اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ان ضمائر کو اگر آپ غور سے سنیں گے، یاد رکھیں گے، تو آپ کو کہیں پر بھی ان ضمائر سے کسی طرح کے بھی سوال آئے تو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تیسری جو اس کی حالت ہے وہ حالت اضافت جو تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ضمیر شخصی جملے میں مضاف الیہ کی جگہ آئے، جس سے ہم تعلق ظاہر کر رہے ہیں مضاف الیہ کہلاتا ہے، اس کی جگہ آیا تو اسے ضمیر کی اضافی حالت کہتے ہیں، اضافی حالت۔ اب دیکھیں یہاں پر متکلم، مخاطب، غائب کے لیے کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ میرا، میرے، میری، یہ میرا گھر ہے، گھر کا تعلق مجھ سے ہے تو میں کیا کہوں گا؟ یہ میرا گھر ہے، یہ میری خطاب ہے۔ ہمارا اگر جمع کی صورت میں آئے گا تو متکلم کیا کہے گا؟ یہ ہمارا گھر ہے۔ اسی طرح ہم میرا، میرے، میری، یہ واحد کے طور پر
لائی جاتی ہے، جبکہ جمع کی صورت میں اضافی حالت میں ضمیر جو ہے ہمارا، ہمارے، ہماری کی صورت میں لائی جاتی ہے۔ مخاطب کے لیے ہم اضافی حالت کیسے لاتے ہیں؟ تیرا، تیری، تیری، را رے ری آ گیا تو سمجھیے کہ اضافی حالت ہے۔ یہاں پر را ری ری یعنی تیرا، تیری، یہاں پر خصوصیت کی بنا پر جو ہے کاکی کی جگہ جو ہے را ری رے آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تیرا، تیری، تیرے، تیری، جبکہ ہم جمع کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تمہارا، آپ کا، تمہارے، آپ کے، تمہاری، آپ کی وغیرہ جو ہیں جمع کی صورت میں لائے جاتے ہیں، جبکہ غائب شخص کے لیے یہ اضافی حالت میں جو ضمیر لائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا، اس کے، اس کی، اور جمع کی صورت میں ان کا، ان کے، ان کی، سمجھ میں آئے نا؟ تو مثال دیکھیے، میرا گھر، ہمارا گھر، تیرا گھر، تمہارا گھر، اس کا گھر۔ غائب کے لیے ہم کیسے لا رہے ہیں؟ اس کا گھر واحد ہے، اگر ہم جمع کی صورت میں لائیں گے تو اس جو ہے ان میں بدل جائے گا، ان کا گھر، ہے نا؟ تو یہاں پر یہ اضافی حالت میں استعمال ہونے والے ضمائر ہیں جو میرا، میرے، تیرا، تیری، اس کا، ان کے کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب آخر میں چند خاص باتیں جو ضمائر سے متعلق ہیں، اب ان کو جانیے۔ یہ بڑی اہم اور کارآمد معلومات ہیں جو آپ کے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، جو ضمائر ہیں نا، اردو جو ضمائر ہیں ان کا تذکیر و تانیث میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مؤنث ہو یا مذکر ہو، وہ عموماً یکساں ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے وہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر جیسے دیکھیے، جیسے وہ لڑکا، وہ عورت، لڑکا تو جو ہے یہاں پر مذکر ہے، عورت جو ہے مؤنث ہے، لیکن دونوں کے لیے ہم ایک ہی استعمال کر رہے ہیں۔ وہ مرد، وہ مکان، وہ دکان، مکان تو مذکر ہے، دکان تو مؤنث ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر مذکر اور مؤنث میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہو رہا، دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر لائی جا رہی ہے۔ اسی طرح جمع کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ لڑکے، وہ عورتیں، وہ مکانات، وہ دکانیں۔ ہاں، وہ لڑکے بہت شرارت کرتے ہیں، وہ عورتیں بہت نیک اور پارسا ہے، وہ مکانات کھائے گئے، وہ دکانیں بڑی شاندار ہیں۔ تو یہاں پر واحد یا جمع کی صورت میں جو ہے وہ کا استعمال یکساں ہوتا ہے، اور تذکیر و تانیث میں جو ہے وہ اس سے کوئی فرق ضمیر الگ طریقے کے دونوں کے لیے نہیں لائی جاتی۔ اور وہ جب مفعولی حالت میں ہو، دیکھیں آپ، جب یہ مفعولی حالت میں ہوتا ہے تو یہاں پر واحد اور جمع میں فرق آتا ہے۔ اس میں فرق آ رہا ہے، واحد اور جمع میں فرق آ رہا ہے، لیکن تذکیر و تانیث کے حصے سے کوئی فرق نہیں آتا۔ یہاں پر جیسے واحد کے لیے اسے یا اس کو استعمال ہوتا ہے، جیسے اب دیکھیے، اسے یہ بات کس نے بتائی، واحد کے لیے، ہاں، مفعولی حالت میں اسے یہ بات کس نے بتائی، یہ پانی اس آدمی کو پلاؤ۔ اب مفعول کیا ہے؟ مفعولی حالت میں یہ پانی اس آدمی کو پلاؤ، پانی پلانے والے آپ ہو گئے تو آپ فاعل ہو گئے، جس کو پلایا جا رہا ہے وہ مفعول، یعنی یہ ضمیر جو ہے یہاں پر مفعولی صورت میں آئی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جب مفعولی حالت میں ہوتا ہے واحد اور جمع میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تو آپ واحد دیکھ رہے ہیں، اسے یا اس کو، یہ واحد کی صورت میں آتا ہے، لیکن جب یہ جمع کی صورت میں آتا ہے تو یہاں پر وہ ان یا انہیں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس یا اس کو کی جگہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر واحد میں اس کی، جبکہ جمع میں ان۔ مفعولی حالت میں جیسے یہ دیکھیے، یہ کتابیں ان بچوں کو دے دو، ان کس کے لیے آ رہا ہے؟ یہاں پر بچے، بچوں جو ہے اصل میں جمع کی صورت میں آیا ہے، تو اگر یہ کتاب اس بچے کو دے دو کہیں گے تو یہ اس بچے کو دے دو، یہاں پر اس بحیثیت واحد آتا، لیکن یہاں پر جب جمع آتا ہے مفعول حالت میں یہ بدل جاتا ہے، یہاں پر اس کی جگہ جو ہے ضمیر کیا ہو گیا؟ ان بچوں کو دے دو، یا پھر یہ خط انہیں دے آؤ، یہاں پر یہ تعظیماً لایا گیا، انہیں جو ہے تعظیماً لایا گیا ہے۔ تو یہاں پر جب دیکھتے ہیں انہیں،
یہ کتابیں ان بچوں کو دے دو یا ان کو دے دو، تو ان اور انہیں جو ہے اصل میں جمع کی صورت میں ہوتا ہے، اور انہیں جو ہے تعظیماً بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہ خط انہیں دے دو۔ بزرگوں کے لیے جو ہے ہم جمع، کوئی ایک شخص بزرگ ہے تو بزرگ کے لیے ہم کیسے کہیں گے؟ یہ انہیں، یہ خط انہیں دے دو، یہ خطوط انہیں دے دو، یہ بھی جمع کی صورت میں آتا ہے، لیکن یہاں پر تعظیماً بھی جو ہے انہیں عزت کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آگے دیکھیے حالت اضافی میں۔ اب حالت اضافی میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر بھی واحد اور جمع کا فرق ہے، لیکن مذکر اور مؤنث میں کوئی فرق واضح نہیں ہوتا۔ جیسے یہ کتاب اس لڑکے یا لڑکی کو دے دو، لڑکا لائیے یا لڑکی لائیے، میں صرف کہوں گا یہ کتاب اس لڑکے کی ہے یا یہ کتاب اس لڑکی کی ہے، یعنی اس جو ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہاں پر تذکیر و تانیث میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن واحد اور جمع میں فرق آئے گا۔ اب یہاں پر یہ تو واحد کی صورت ہے، اب جمع کی صورت کیسی ہے؟ یہ کتاب ان لڑکوں یا لڑکیوں کی ہے۔ اب یہاں پر جمع جب لڑکوں آ گیا تو یہاں پر اس کیا ہے؟ ان میں بدل گیا، یعنی واحد اور جمع کی صورت میں فرق ہوتا ہے، لیکن تذکیر و تانیث میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ گھر اس کا ہے واحد کے لیے، یہ گھر ان کا ہے جمع کے لیے، تو واحد اور جمع میں تو فرق آ رہا ہے، لیکن یہاں پر کسی طرح کی تذکیر و تانیث میں ضمیر کا فرق نہیں آتا۔ اور جب نظم میں دیکھتے ہیں آپ، نظم کیا ہے؟ شاعری کی دنیا ہے بھائی، یہاں پر نظم میں ہو عمرہ ہو، روسا ہو، امیر ہو، رئیس ہو، بادشاہ ہو، یہاں پر سب کے لیے اکثر تو کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جو ہے بے تخلف دوستوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو ہم آخر بنانا چاہتے ہیں ایسے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن نظم میں جو ہے عمرہ اور رسوا بادشاہ کے لیے بھی جو ہے اکثر تو کا استعمال ہوتا ہے، جیسے درمدہ بادشاہ جم جا خاور سے شاہ عالم بادشاہ، شاہ عالم بادشاہ کی شان میں جو میر تقی صاحب نے جو قصیدہ لکھا اس میں کیا لکھتے ہیں؟ دعا پر کروں ختم اب یہ قصیدہ، کہاں تک کہوں تو چینی ہے چنا ہے، رہے وقت ایسا ہی روز جزا تک کہ جو دوست تیرا ہے تو شادماں ہے۔ تو جو ہے یہاں پر تو کا استعمال جو ہے بادشاہ ہے، اگر بادشاہ کے لیے تو آپ کا استعمال ہونا چاہیے بھائی، ورنہ بادشاہ کو ہم تو کیسے کہہ سکتے ہیں، لیکن نظم میں اس کی گنجائش ہوتی ہے، تو یہاں پر تو بطور بادشاہ کے استعمال ہوا ہے، یعنی نظم میں اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور تو جب دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ کے لیے اس کی وحدانیت ہے، اس کی شان ہے، اس کی عظمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں شدید محبت اس کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس کا ہمیں اظہار کرتے ہیں، کس کے ذریعے؟ تو کے ذریعے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں اسمار میٹھی کیا لکھتے ہیں؟ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، اگر تو نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہاں پر صدا لگا رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اسماعیل میٹھی اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اے اللہ تو ہی خالق، تو ہی مالک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی شان و عظمت کے لیے بھی کیا ہم تو کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہم جب دیکھتے ہیں ہم جمع کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، ضمیر متکلم جو ہے اب جو جمع ہوتا ہے نا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو وہ کلمہ ہے، مخاطبی کلمہ جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کبھی اس کی وجہ جو ہے انداز گفتگو ہوتی ہے۔ آپ نے ہندی راج کمار کو دیکھا ہے نا، کس طرح وہ اپنے ڈائلاگس ڈلیوری جو ہے ڈائلاگس کو پیش کرتے ہیں، ہم یعنی ہم، یہ انداز گفتگو کی وجہ سے جو ہے بعض علاقوں میں جو ہے بڑے لوگ جو ہیں یہاں پر میں کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ ہم کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو طاقتور امیر لوگ یا علم معرفت اور روحانیت میں جو بڑے مقام پر جو فائز لوگ ہیں نا، وہ بھی جو ہے میں کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہم ضمیر مخاطب جمع کا لیکن یہاں پر واحد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ لوگ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا ہمارے حکم کی تعمیل کیوں نہیں،
ایسے لوگ کہتے ہیں نا مغل اعظم فلم آپ دیکھیں وہاں پر ہمارے حکم کی تعمیل کیوں نہیں ہوئی، تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے جو بادشاہ ہوتے ہیں، عمرہ رسال جو ہوتے ہیں، یا جو علم معروفت میں ڈوبے ہوئے لوگ، جو روحانیت سے بڑے مقام پر فائز جو لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ میں کی جگہ ہم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اردو کے مشہور ادیب و شعراء بھی جو ہے میں کے بجائے جو ہے ہم لفظ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب خان۔ یہاں پر دیکھیے یہ آپ جو ہے عموماً مخاطب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کیسے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے، یہ آپ جو ہے مخاطب کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن تعظیماً جو ہے واحد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ خاطب کا کلمہ جیسے میں نے آپ کون ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، ہاں، آپ کا اسم گرامی، آپ کا مقام، آپ کو اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہاں پر کیوں آئے، یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن تعظیماً واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے آپ ہی اپنے ملک میں انقلاب لا سکتے ہیں، یہ تو جمع کی صورت میں آپ ہی اب اپنے ملک میں انقلاب لا سکتے ہیں، جمع کی صورت میں یہ، جبکہ تعظیماً کیسے کرتے ہیں ہم، آپ کا شمار نہایت اعلیٰ فنکاروں میں ہوتا ہے۔ جب کسی اعلیٰ فنکار بڑے شاعری ادیب کو آپ کسی سے متعارف کراتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے، حضرت آپ کا شمار ہے نا اعلیٰ نہایت اعلیٰ فنکاروں میں ہوتا ہے، نہایت نمایاں شعراء میں ہوتا ہے، ادبا میں ہوتا ہے، استادوں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ یہاں پر مخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کیا ہے تعظیماً اس کو واحد کے طور پر لایا جاتا ہے۔ دوستو عزیزو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اپنے ضمیری شخصیت کے متعلق مکمل معلومات حاصل کی ہوگی۔ تو آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن کلک کیجئے، اور آپ کی کمنٹس جو ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے کہ کس طرح اور بھی ہم ان ویڈیوز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ وہی یہاں پر مکمل کہاں ہوتا ہے بھائی، ہمارے میں کچھ کمیاں ہو سکتے ہیں، اگر آپ کمنٹس پر ان کمیوں میں نشاندہی کریں گے یا آپ مجھے ذاتی طور پر بھی بتائیں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ان کمیوں کو دور کرنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے۔ تو پھر اگلی ویڈیو میں آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی ضمیر کی اگلی قسم کے ساتھ۔ تو تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔